اب تلاوت میں کرتا ہوں ایک ایسی آیت جو عورتوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے، جو خواتین کا مرتبہ بتاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، قرآن کا اعجاز دیکھیے، اس کا بیلنس دیکھیے، اس کی خوبصورتی دیکھیے، اور اس خوبصورتی کے احساس کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، اور کوئی کتاب آپ کو اچھی لگے گی نہیں، کوئی کتاب آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ کتنا خوبصورت بیلنس ہے اس کا، مسلمین کے ساتھ مسلمات، مومنین کے ساتھ مومنات، قانتین کے ساتھ قانتات، صادقین کے ساتھ صادقات، صابرین کے ساتھ صابرات، خاشعین کے ساتھ خاشعات، متصدقین کے ساتھ متصدقات، صائمین کے ساتھ صائمات، سبحان اللہ، والحافظون حافظین کے ساتھ حافظات، ذاکرین کے ساتھ ذاکرات۔ کون کہتا ہے اللہ نے اور اسلام نے عورتوں کو کوئی درجہ دیا ہی نہیں؟ کون کہتا ہے قرآن کی تلاوت کرو تمہیں اپنا درجہ نظر آئے گا؟ تمہارا ذکر اس آیت میں مردوں کے برابر کیا جا رہا ہے، مردوں کے برابر کیا جا رہا ہے۔ خاص طور سے کالج جانے والی ہماری بہنیں اس بات کو سنیں، ان کو بہت ساری باتیں کبھی کبھی سنائی دیتی ہوں گی، اعتراض ان کے اوپر کیے جاتے ہوں گے۔ What is Islam giving you? They don't treat you at par, they don't treat you equally. Tell them to read this ayat of Quran, 22nd para and Surah Ahzab۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں آپ کی شان بیان کر رہی ہیں، خواتین کے لیے ایک مغفرت کا سامان فراہم کر رہی ہیں۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی سنو۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس جب اپنے شوہر جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی ان کی بیویوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پوچھا کہ کیا عورتوں کے باب میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ آیتیں تو قرآن پاک میں بے شمار نازل ہوتی رہتی ہیں، کیا ہمارے باب میں ہمارے حق میں بھی کوئی آیت؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عورتیں تو بڑے ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے، ان کا ذکر تو ویسے خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ کہا ایسا کیوں کہتی ہو کہ تمہارا ذکر نہیں ہوتا؟ لو میں تمہارا ذکر خیر کے ساتھ مردوں کے برابر مردوں کے ساتھ کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ کبھی قرآن اس طریقے سے کنز ایمان لے کے پڑھو تو صحیح تو تم کو پتہ چلے گا
تو تم جواب دینے کے قابل ہو جاؤ گی، تم اپنے بچوں کو بتا سکو گی، اپنی بچیوں کو بتا سکو گی کہ قرآن کریم تم کو کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔